آدم کو تو نے اسم سکھائے، نوح سے کشتی کو بنوایا، آگ لگی گلزار بنایا، اپنے خلیل کو ہے بچایا، آگ لگی گلزار بنایا، اپنے خلیل کو ہے بچایا، وہ بھیج کے مصر میں یوسف کو شہر۔ الحمدللہ وکفی وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھوں بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے حسیب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل حسیب علی ٹی وی اور میرا فیس بک پیج HKA۔ مجھے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ میں بھی جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں، خوشباش ہوں۔ تو تمام دیکھنے اور سننے والے سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ میں نے جو ہے اس سے پہلے سورہ رات کی 3 ویڈیوز جو ہے اپنے چینل اور فیس بک پیج پہ اپلوڈ کری ہیں۔ تو جن لوگوں نے سورہ رات کی 3 رکوع کی ویڈیو نہیں دیکھی، وہ اس ویڈیو کے بعد جو ہے ان 3 رکوع کی ویڈیو بھی ضرور جو ہے دیکھیں۔ اور قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں، جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اپنے سامعین کے سامنے ان کو رکھنا چاہیے، تو میں نے جو ہے وہ آیات ہیں کچھ ان کی بھی ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے بعد۔ اور میں نے ایک آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے، جب سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں رکوعات کی، سورہ رات کے اور کچھ آیات کی جو میں نے ویڈیو بنائی، اس میں نے ایک ہی ریکویسٹ کری کہ آپ خود جو ہے قرآن مجید کو جتنا ہو سکے دن میں ترجمے کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں، چاہے ایک آیت ایک رکوع آپ باقی جتنا پڑھ سکیں وہ اتنا آپ پڑھیں، اس سے آپ کو جو ہے زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ رات کا 4تھا رکوع، اور اس کے بعد جو ہے کل جمعہ، یعنی کہ آج جو ہے یہ ویڈیو اب آپ دیکھیں گے تو جمعرات، تو آج جو ہے میں 4تھے رکوع کی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اس کے جو تقریباً 6 رکوع ہیں تو وہ 6 رکوع اسی ہفتے جمعے تک جو ہے میں اپلوڈ کر دوں، ٹھیک ہے؟ اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ پورے 6 رکوع میں آپ کے لیے جو ہے جمعے تک اپلوڈ کر دوں گا، ورنہ اگلی جو منڈے کی ویڈیو ہوگی اس کے اندر پھر ہم 6 رکوع کو کور کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا 4تھا رکوع سورہ رات کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تُحِلُّ قَرِيبًا مِّن دِيَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورہ رات کے 4تھے رکوع کی عربی تلاوت کی ہے، تو چلیں اب اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر جو ہے سماعت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں اس شخص پر اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنی نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا
ملجا و ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اسی طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارے اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر کیا اہل ایمان اب تک کفار کے طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہوں کہ اگر اللہ چاہتا تو ساری انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو ہم نے جو ہے اس کا بھی ترجمہ اور عربی میں جو ہے میں نے آپ کے سامنے سورہ رات کا چوتھے رکوع کی تلاوت بھی کی، اور اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو اب ہم جو ہے تھوڑی سی اس کی تفسیر پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں جس کی تفسیر نیچے دی گئی ہے، یعنی کہ کچھ ترجمے ایسے ہیں جن کی تفسیر بھی نیچے دی گئی ہے۔ تو چلیں اس کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں ادھر لکھا ہوا تھا نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا، ترجمے میں تو اس کی تفسیر ہے یعنی کسی ایسی نشانی کے بغیر جس کا یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے کہا گیا بلکہ سارے اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ترجمے کے اندر اس کی بھی تفسیر دی گئی ہے، یعنی نشانیوں کا نہ دکھنے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دکھانے پر قادر نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان طریقوں سے کام لینا اللہ کی مصلحت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اصل مقصد تو ہدایت ہے، نہ کہ ایک نبی کی نبوت کو منوا لینا، اور ہدایت اس کے بغیر ممکن نہیں کہ لوگوں کی فکر و بصیرت کی اصلاح ہو۔ اس کے بعد کہا گیا اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ اس کی تھوڑی سی تفسیر ہے، یعنی اگر سمجھ بوجھ کے بغیر محض ایک غیر شعوری ایمان مطلوب ہوتا تو اس کے لیے نشانی دکھانے کی تکلیف کی کیا حاجت تھی؟ یہ کام تو اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ سارے انسانوں کو مومن ہی پیدا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے ہم نے آج چوتھا رکوع سورہ رات کا مکمل کرا ہے۔ تو میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھائی خود بھی قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بھلے آپ ایک آیت پڑھیں یا ایک رکوع پڑھیں، جتنا آپ دن میں پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں آپ، ٹھیک ہے۔ اپنے بھائی سے اس کو دیجیے اجازت، اور اگر کوئی میری بات بری لگ گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، چھوٹی سی زندگی ہے۔ اپنے بھائی سے اس کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بھیج کے مصر میں یوسف کو شہنشاہ مصر بنایا، یونس کو پیٹ میں مچھلی کے آیت کریمہ پڑھوایا۔